چلا کہ علی شب ہجرت سویا کیوں تھا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابتغاء مرضات اللہ. علی نے اپنا آپ بیچ کر اسی رضا کو ہی تو خریدا تھا. اسی رضا کو ہی تو خریدا تھا. علی نے اپنا آپ بیچ کر اسی رضا کو. قرآن میں آپ نے حضرت جناب زکریا کی دعا سنی ہوگی, رب ہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب. پروردگار مجھے ایسا وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو, آل یعقوب کا بھی ہو. اس سے پہلے میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. عربی میں ایک یائے نسبتی بولی جاتی ہے جو ہمارے ہاں اردو میں بھی مروج ہے. سندھ کا رہنے والا سندھی, یہ آ گئی نا نسبت سندھ سے. ملتان کا رہنے والا ملتانی, پنجاب کا رہنے والا پنجابی. تو یہ جو ہے یہ نسبتی ہوتی ہے. جناب زکریا نے بیٹا مانگا, کون سا آیت سنیے, کون سا وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِی, مجھے ایسا بیٹا دو جو رضا والا ہو. ہائے 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 ہائے, جو رضا کا موالی ہو, جو رضا کا ملنگ ہو. تو رضا کس کو کہتے ہیں؟ جس کے ملنگوں کا نام نبی ہو. بطول کا یہ وہ بیٹا ہے جس کا آسمانوں میں نام رضا ہے. زمینوں پہ رسول کی رضا. کاش کے وقت ہوتا کہ آج اس رضا پہ اور قدر پہ میں بحث کرتا. دوستو, میں نے کتب حدیث میں پڑھا ہے, یہ تمہارا چل کے آنا مجلس میں اس کی بڑی قیمت ہے. محمد کی بیٹی کے نظروں میں تمہیں تو نظر نہیں آ رہی, اس لیے بہتر ہے کہ جب مجلس میں بیٹھو نظریں جھکا کر بیٹھو. میں نے کتب زیارات میں پڑھا ہے کہ بی بی آتی ہے, ایک ایک آنکھ کے نیچے ایک شیشی کرتی ہے جن میں مومنوں کے آنسو. بی بی سنبھالتی ہے, جب شیشی بھر جاتی ہے پھر اپنا رومال نکالتی ہے, اس میں جذب کرتی ہے. میرے مولا فرماتے ہیں پتہ ہے میری دادی اس پانی کو کیا کرتی ہے؟ کہ مولا نہیں پتا. کہا وہ کربلا چلی جاتی ہے, حسین کے زخموں پہ وہ قطرے لگاتی ہے. مومنوں کے قطرے. مولا سے کسی نے پوچھا کہ تیری جد کو کتنے زخم لگے تھے؟ ایک جملہ میرے خون رونے والے امام نے کہا کہ 50 ملکوں کے فوجی جسے مارنے والے ہوں اس کے زخموں کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ آج 2 محرم ہے. آج حسین کی بہنیں مدینے سے چل کر کربلا پہنچی. فرشتے لکھی گئی, محمل بیٹھ گئے. مجھے عزت امام حسین کی قسم, بڑی شان سے محمد کی بیٹیاں چلی.
مالی سبتین میں روایت ہے 200-250 اونٹ یا 250 گھوڑا، دونوں روایتیں ہیں۔ 17 اونٹ تو ایسے تھے جن پہ صرف علی اکبر کی پوشاکیں تھیں، اور 30 اونٹوں پہ محمد کی بیٹیوں کی چادریں تھیں۔ 17 اونٹ پانی کے لدے ہوئے تھے۔ یہ کربلا میں جو لوٹ پڑی ہے نا، یہ ایسے نہیں پڑ گئی، انہیں پتا تھا کہ عبداللہ بن جعفر طیار کی بہو آ رہی ہے۔ یہ 250 اونٹ الگ تھے۔ جناب عبداللہ بن جعفر طیار، آپ جانتے ہیں کہ غصبی جگہ پہ قبر بنانا گناہ ہے۔ یہ شام میں مخدومہ کی قبر کہاں ہے؟ یہ جعفر طیار کی جاگیر میں ہے۔ چلتے وقت آسے کے سہارے جناب عبداللہ کو کون سی چیز بیمار کر گئی؟ جب عباس کا کرتا خون آلودہ دیکھا نا دربار ولید سے آتے ہوئے، سجاد خون رویا ہے 10 محرم کے بعد۔ اللہ جانے آپ کیا سنتے ہیں۔ اور عباس خون رویا ہے 28 رجب کو۔ اللہ اکبر۔ دربار ولید میں پہنچے۔ اصول تھا جب حسین کے سامنے جناب زہرا کے زخمی پہلو کا نام آتا، مولا کا غصہ سرد ہو جاتا۔ علی کے سامنے جعفر طیار کا نام آتا، مولا کا غصہ سرد ہو جاتا۔ عباس کے سامنے جب سکینہ کا نام آتا، دروازہ دربار پر رکا ہوا ہے علی کی غیرت کا سمندر۔ حسین نے تکبیر بلند کی، عباس تلوار لے کے اللہ اکبر کر کے پہنچا۔ عباس کے تیور دیکھے، والی کربلا زمین کی طرف دیکھ کے کچھ کہنے والا تھا کہ فوراً عباس نے کہا، مولا تجھے ماں کے زخمی پہلو کا واسطہ، مولا تجھے ماں کے زخمی پہلو کا واسطہ کچھ مت کہنا۔ تو نے حکم دیا، میں تیرے بابا کا بدلہ نہ لے سکا، تو نے روکا، میں حسن کا بدلہ نہ لے سکا، تجھے ماں کے زخمی پہلو کا واسطہ۔ اب حسین کنٹرول میں ہوئے، میرے مولا نے فوراً کہا، علی اکبر بیٹا ادھر آؤ، دوڑ کے آؤ۔ علی اکبر قریب آئے، کان سے منہ لگا کر کچھ کہا۔ علی اکبر گھر کو چلے، تلوار پھینک کے غازی کہتا ہے، سکینہ کو نہ بلا، میں نہیں لڑوں گا۔ اللہ دربار ولید سے لے کر اپنے گھر کے دروازے تک زینب و کلثوم دروازے کی سوراخوں سے دیکھتی رہی۔ جب دیکھا کہ عباس کی کمر جھکی ہوئی ہے، چہرے کا رنگ زرد ہو چکا ہے، ابھی عباس آیا نہیں، کلثوم کا کندھا ہلا کے کہتی ہے، سامان باندھ لو، میرے عباس کا رنگ بدل گیا۔ اللہ اکبر۔ مسجد نبوی میں محمل بیٹھے، علی کی بیٹی مستورات کی قیادت کرتی ہوئی دروازے پہ پہنچی، رک گئی، کہا بھیا اینا عباس، بھیا عباس کہاں ہے؟ مظلوم کربلا نے پلٹ کر دیکھا، امامہ اترا ہوا تھا، تیری غیرت پہ کائنات قربان کروں،
دیکھو گے غازی کیا کر رہا تھا؟ امامہ اترا ہوا تھا، جہاں جہاں سے علی کی بیٹی گزر رہی تھی قدموں کے نشان مٹا رہا تھا میرا عباس، قدموں کے نشان مٹا رہا تھا میرا عباس، قدموں کے نشان مٹا رہا تھا میرا عباس۔ حسین نے کہا عباس، ثانیہ زہرا بلاتی ہے، قدموں کا بوسہ لیا، بی بی حکم، عباس میں نے بات ایک ہی کرنی ہے، بی بی حکم بات یہ ہے کہ اگر تو کہے تو میں مستورات کو لے کر باہر قدم رکھ دوں۔ باہر قدم رکھ دوں؟ تاریخ کہتی ہے کہ ایک بی بی آئی 10 کنیزوں کے جھرمٹ میں، کوفے کا رہنے والا ایک بندہ پوچھتا ہے کہ میں نے ساتھ والے سے پوچھا کہ یہ پردے دار کون ہے جو اتنی شان سے محمل پہ بیٹھنے آ رہی ہے؟ کہا یہ علی اکبر کی ماں ام لیلا ہے۔ یہ رباب علی اصغر کی ماں ہے۔ عزادارو، علی کی بیٹی چڑھنے کے لیے آئی، حسین نے کہا میں سوار کراؤں؟ کہا بھیا نہیں۔ عباس نے کہا میری پشت پہ پاؤں رکھ کے سوار ہو جا۔ کہا نہیں عباس۔ علی اکبر نے کہا میں سوار کراؤں؟ نہیں عباس۔ میں نے ایک جگہ پر پڑھا، مولا 12ویں سرکار رو کے کہتے ہیں کہ کاش میں اپنی دادی کو خود سوار کرتا، کاش میں اپنی جدہ کو سوار کرتا۔ کہ حسین آج مجھے وہ سوار کرے جس نے شام میں اتر چلے محمل۔ ختم کر دیا میں نے بات، محمل چلے۔ ایک منزل پہ جا کے حسین رکے، کہا عباس میری بہن کے محمل کے قریب آ جا۔ بھیا کہاں جا رہے ہو؟ کہا ماں جی میں مدینے جا رہا ہوں۔ کہا بھیا کیوں؟ کہا بیمار کو دیکھا۔ کہا بیمار کو دیکھا؟ اچھا حسین۔ کہا زینب میں ملوں گا نہیں، میں دیکھا ہوں۔ حسین گئے، دروازے سے دیکھا، غریب کربلا کا دل ہل گیا۔ مولا کہتے ہیں میں نے دیکھا تو میری حویلی کی دیواروں کا رنگ بدل گیا تھا۔ خدا جانے آپ کیسا مصیب سنتے ہیں اور میں آپ کو کیا سناؤں۔ دعا کرو کوئی باپ بیمار بیٹی کو چھوڑ کے نہ چلا جائے۔ حسین روتے ہوئے واپس آئے، ایک منزل سے حسین پھر چلے۔ بھیا کہاں جا رہے ہو؟ بیٹی کو دیکھا، بیٹی کو دیکھا۔ میری مخدومہ رو کے کہتی ہے حسین میں مستور ہو کر بیٹی بھول آئی ہوں۔ حسین تو بھی مرد ہو کے سغرا کو بھول جا۔ میرے مولا آئے، دروازے سے دیکھا تو بچی اس جگہ پر سوئی ہوئی تھی جہاں علی اکبر کے قدموں کے نشان، بی بی سوئی ہوئی تھی۔ حسین دیکھ کے روتے ہوئے پلٹ آئے، ایک منزل پہ حسین پھر آئے۔ بہن میں صغرا کو دیکھا، خدا جانے یہ بیٹی کتنی پیاری تھی۔ یہ صغرا کو مولا نے اس لیے نہیں چھوڑا کہ ہم شکل فاطمہ تھی، یہ میں آپ کو بتلا دوں، یہ وجہ نہیں تھی۔ وجہ کیا تھی؟ صغرا کو چھوڑا اس لیے کہ اماں ام البنین میرے ساتھ نہ جائے، صغرا کی تیمارداری کے لیے گھر میں رہ جائے، کہ اگر اماں میرے ساتھ چلی گئی اور کربلا میں کوئی ایسا وقت آ گیا کہ ام البنین نے مجھے ماں بن کر حکم دے دیا کہ حسین رک جا، میرا
عباس لڑے گا، میرا عباس لڑے گا، میرے بیٹے لڑیں گے، میرے بیٹے لڑیں گے۔ تو مجھے ماں کا کہنا ماننا پڑ جائے گا۔ بیٹی کو رکھا اس لیے کہ ماں رہ جائے، بیٹی کو رکھا۔ اب تیسری مرتبہ میرے مولا آئے، دروازے کے قریب ہی تھے،